میں دوبارہ فیلڈ مارشل صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح آپ نے خلیجی ممالک میں امن پیدا کیا، جس طرح آپ نے وہاں ان کو تحفظ دی، ان کو جنگ سے بچایا، کیوں نہیں آپ کے پی کے کی طرف تو متوجہ ہوتے؟ ہمیں سڑک نہیں چاہیے، ہمیں گیس نہیں چاہیے، ہمیں بجلی نہیں چاہیے، مت دے ہمیں انفراسٹرکچر، لیکن خدا کے واسطے ہمیں امن دے دے، ہمیں تحفظ دے دے کہ ہم لوگ تو اپنے حلقوں بھی نہیں جا سکتے، نہ ایم پی اے اپنے حلقے جا سکتا ہے، کوئی سی ایم تحفظ نہیں دے سکتا، گورنرز آتے ہیں، آج بھی گورنر صاحب ہمارے پارٹی کے ہیں، بٹ ہی ایون فیلز کہ وہ اپنے گاؤں نہیں جا سکتے، اپنے حلقے نہیں جا سکتے، تو ہم لوگ عوام کو کیا سیکیورٹی دیں گے؟ بہت دنوں سے میں یہ تقریریں سن رہی ہوں اپنے کولیگز کی، مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ کے پی کے پہ یہاں بہت کم بات ہوتی ہے، تو میں نے آج اپنی بجٹ تقریر چھوڑ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں صرف اپنے صوبے پر بات کروں گی، اور میرے ساتھ یہ جو اپوزیشن کے میرے بہن بھائی ہیں، آئی ہوپ وہ اس تقریر کو ایز اے کولیگ کی تقریر لیں گے اور نتھنگ ریگارڈنگ اینی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور سم تھنگ، دس از ناٹ واٹ آئی مین بائی اٹ۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان اور پاکستانیوں کو اور اس ہاؤس کو کنگریچولیٹ کروں آن دا ریمارکیبل وکٹری آف پاکستان نون ایز دی اسلام آباد ایکارڈ، جو ساری دنیا میں انٹرنیشنلی اپلوڈ کیا گیا اور اپریشیٹ کیا گیا، اور اس کو انٹرنیشنل پریس نے ریمارکیبل بینچ مارک فار پاکستان قرار دیا، a beginning of a new era for پاکستان قرار دیا۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح ہے، اور یہاں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا نام ضرور لینا چاہیے، جنہوں نے اس ملک کو، اس قوم کو اس قابل بنایا کہ ہمیں جو آج عزت ساری دنیا میں دی جا رہی ہے۔ بے شک فیلڈ مارشل صاحب کا نام ہسٹری میں سنہرے حروفوں سے لکھا جائے گا۔ ہی از نون ٹو بی انٹرنیشنلی دا مین ہو اسٹاپ دا تھرڈ ورلڈ وار۔ یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ پاکستان جس کو لوگ ایک دہشت گرد کہتے تھے، جس کو ہمارا ہمسایہ ملک ہمیں دہشت گردی کا سٹیمپ لگاتا تھا، آج دنیا نے مانا کہ پاکستان از دا کنٹری وچ، اور اس کے سپہ سالار نے دنیا میں تھرڈ ورلڈ وار بند کر دی اور دنیا میں امن لے آیا۔ سر، بجٹ ریکمنڈیشنز ہو رہی ہیں انفلیشنز وغیرہ پر، بٹ آئی وانٹ ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹو کے پی کے، جو ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، جو بہت دہائیوں سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، which is also known as the hard terrain of پاکستان، پاکستان کا مشکل علاقہ، جو بہت مسائل اور مشکلات سے گھرا ہوا ہے اس وقت۔ کے پی کے میں آج جو حالات ہیں، جب میں ادھر تقریریں سنتی ہوں اپنے پنجاب اور سندھ کے بہن بھائیوں سے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر آپ شکایت کرتے ہیں تو ہم کے پی کے اور بلوچستان کہاں جائیں؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر جائیں۔ یہاں پر میں دوبارہ فیلڈ مارشل صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح آپ نے خلیجی ممالک میں امن پیدا کیا، جس طرح آپ نے وہاں ان کو تحفظ دی، ان کو جنگ سے بچایا، کیوں نہیں آپ کے پی کے کی طرف تو متوجہ ہوتے؟ کیوں نہیں آپ کے پی کے کو اور اس کے عوام کو، اس کے بچوں کو ان کا مستقبل دیتے؟ کیوں نہیں آپ ادھر تحفظ دیتے؟ سر، میں ایک پٹھان ہونے کی حیثیت سے، اور میرے بھائی ادھر بیٹھے ہیں، ہمیں سڑک نہیں چاہیے، ہمیں گیس نہیں چاہیے، ہمیں بجلی نہیں چاہیے، مت دے ہمیں انفراسٹرکچر، لیکن خدا کے واسطے ہمیں امن دے دے، ہمیں تحفظ دے دے۔ اٹس بین مور دین 40 ایئرس کہ ہم اس دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کے پی کے کو بھی ایک نیا کمپریہنسو روڈ میپ چاہیے، جس طرح عاصم منیر صاحب نے گلف ممالک کو دیا، ایران اور امریکہ کے بیچ میں صلح کرائی، ہمیں بھی ایک کمپریہنسو روڈ میپ چاہیے، ایک نئی اسٹریٹجی چاہیے۔ The old strategy is not working for کے پی کے۔ کے پی کے میں سالوں سے انتخابات ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہے، کبھی کوئی حکومت آ جاتی ہے اور کبھی کوئی، لیکن بات میرے یہ معزز کے پی کے سے اراکین بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بات اس پر ٹھہرتی ہے کہ ہم لوگ تو اپنے حلقوں بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں پر الیکشنز تو کرائے جاتے ہیں، لیکن جو حکومت بھی
ہمارے وجود میں آتی ہے تو وہ کے پی کے عوام کو سیکیورٹی نہیں دیتی، تحفظ نہیں دے سکتی. نہ ایم پی اے اپنے حلقے جا سکتا ہے، نہ جو پروونشل اسمبلیز بنائی جاتی ہیں وہ تحفظ دے سکتی ہیں. کوئی سی ایم تحفظ نہیں دے سکتا. ریپیٹڈلی آل دا سی ایمز سنس دا لاسٹ 40 years have failed in giving any security to this province. تو جب سیکیورٹی نہیں ہوگی، امن نہیں ہوگا، تحفظ نہیں ہوگا تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ گورنرز آتے ہیں، آج بھی گورنر صاحب ہمارے پارٹی کی ہے، بٹ ہی ایون فیلز کہ وہ اپنے گاؤں نہیں جا سکتے، اپنے حلقے نہیں جا سکتے. تو ہم لوگ عوام کو کیا سیکیورٹی دیں گے؟ ہم ادھر ہاؤس میں آتے ہیں پر ہمیں شرم آتی ہے واپس جاتے ہوئے کہ ہم اس صوبے کے حالت زار کو نہیں بدل سکتے. کے پی کے کا مزدور گلف میں جاتا ہے، دیگر ممالک میں جاتا ہے اور وہ فورن ریمیٹنس تو کما لیتا ہے وہاں سے ڈرائیور مزدور، جس پر ہر وفاقی حکومت بہت فخر کرتی ہے کہ اس سال ہم نے اتنا بڑا ریمیٹنس کمایا ہے، اس سال اتنا بڑا زر مبادلہ ہوا ہے. لیکن اپنے صوبے کی بات کرتی ہوں، وہ جو ریمیٹنس کماتا ہے اس کے بچوں کا کیا تحفظ ہے؟ ان کی کیا سیکیورٹی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو ابھی تک پولیو کی اپاہجی سے نہیں بچا سکتے، ہم نہیں پلا سکتے قطرے. وی مسٹ ایڈمٹ اوور ہیئر کہ ہم بالکل پولیو کے مشنز میں فیل ہوتے جا رہے ہیں. سر، دس از دا ریئل فیس آف دا کے پی کے جو آج 2026 میں پاکستان میں ہے. بالکل اسپیکر صاحب، ہم سلوٹ کرتے ہیں پاکستان کے نوجوانوں اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو جو بارڈر پر اور کے پی کے اندرون اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. میں یہاں پر وفاقی حکومت کو یہ درخواست کروں گی، پرائم منسٹر صاحب کو، کہ ان کے بچوں اور ان کی بیواؤں کے لیے کوئی فنڈ مقرر کیا جائے، which I could not see in the budget. Sir, these are the real heroes of Pakistan جو فیڈ ہو جاتی ہے in the darkness اور ہم لوگوں سے بھول جاتے ہیں. لیکن یہی پاکستان کے ہیروز ہیں جو اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. یہاں پر فوج کا صرف فرض نہیں ہے ان کو سپورٹ کرنا، ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنا، یہ ایک قومی فریضہ ہے. یہ قومی حکومتوں اور صوبائی حکومتوں کو کرنا چاہیے. یہاں پر جب میں سنتی ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے جی کہ صوبوں نے اپنا بجٹ الوکیشن اور فنڈز ریلیز کیے ہیں فوج کو یا جو ڈیفنس منسٹری کو اور ان کے، تو سر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کے پی کے اور بلوچستان میں تو دہشت گردی 40 سال سے ختم نہیں ہو رہی. اگر جتنا جوان اور لا انفورسنگ ایجنسیز والے شہید ہوتے ہیں، ساتھ میں اتنا سویلین شہید ہوتا ہے. وہاں کی صوبائی حکومتیں بالکل اکوپڈ نہیں ہیں، دے آر ناٹ اکوپڈ کہ وہ اس کا تدارک کر سکے. ایک طرف بعض صوبوں میں ترقی ہو رہی ہے، ہمیں بھی نظر آتا ہے، اور بعض طرف ایسے صوبے بھی پاکستان میں ہیں جہاں لوگ زندگیوں کے لیے ترس رہے ہیں. سر، کیا یہ قائد کا پاکستان ہے؟ Now I want to come to the mines and minerals. مائنز اینڈ منرلز ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو فیوچر ہے کے پی کے کا اور پاکستان کا. بجٹ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی اسپیشل انسینٹیوز اینڈ پیکیجز فار دی ایکسپلوریشن آف دا مائنز اینڈ دا منرلز کوئی نہیں دی گئی ہیں. نہ کوئی اسپیشل، مجھے پتہ ہے کہ صوبائی ڈپارٹمنٹ ہے لیکن اسپیشل روڈ الوکیشنز کوئی مائنز کو نہیں ہے. کے پی کے مالا مال ہے مائنز کے سے. جو سر ہمارے پاس نیفرائٹ، کرومائٹ، اینٹی منی جو دنیا میں بہت ریئر ہے، which is the future of پاکستان، لیڈ، کاپر وغیرہ پائے جاتے ہیں. اینڈ وی ہیو ایسے رینج ہے کے پی کے میں جو مائلز پہ اسٹریچ ہوتی ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، اس ملک کے اوپر، ایک صوبے کے اوپر. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرے خیال میں کسی منسٹری کو اس کا ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے، اس کا نہ کوئی اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، نہ اس کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے. دیر شوڈ بی اے ون ونڈو آپریشن. اسپیشل انسینٹیوز دینے چاہیے فار دی انٹرنیشنل بائرز اینڈ دا لوکل بائرز. اور انٹرنیشنل بائرز آنے سے کتراتے ہیں، کیوں؟ کہ ان کی سیکیورٹی کا حاصل ہوتا ہے.
یہ وفاق اور انٹیریئر منسٹری کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ابھی تک ہمارے پاس اس کا کوئی سالڈ پلان نہیں ہے. کے پی کے لیکس جیولوجسٹس. پاکستان نے کے پی کو اتنا موقع دے دیں کہ ان کے پاس تو اچھے جیولوجسٹ بھی نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو کوالیفائڈ جیولوجسٹس. سر یہاں پر ڈیفینس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی توجہ چاہتی ہوں کہ ڈیفینس منسٹر صاحب سوات ایئرپورٹ کو آپریشنل بنایا جائے. کے پی کے پاس ٹورزم ہے لیکن ہمارے پاس امن اور تحفظ نہیں ہے. سر یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ ہے ڈیفینس منسٹر صاحب. سوات ایئرپورٹ آپریشنل بنے گا تو مائنز اینڈ منرلز کو بہت سپورٹ ملے گا, ٹورزم کو سپورٹ ملے گا, کے پی کے اکانومی کو سپورٹ ملے گا, پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ ملے گا. دوسرا پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر کے پی کے میں مالاکنڈ ریجن میں جیسے کہ آپ پاکستان کے اور جگہوں میں دیتے ہیں ایک ٹرین سروس دے فرام دا لوور مالاکنڈ ٹو دا اپر چترال. اگر اس کو بجٹ میں ڈال دیں سر تو یہ سارے کے پی کے والے آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. ہمارے صوبے میں بھی کہیں ترقی آ جائے گی, کہیں ہائی اسپیڈ ٹرین ہوگا جو ہمارے لیے ٹورزم کے لیے اینڈ آف کورس مائنز اینڈ منرلز کے لیے جو کے پی کے کی تقدیر بدل جائے گا. سر میں آج تک یہ نہیں سمجھ پائی کہ فاٹا جو آج تو کے پی کے میں ضم ہو چکا ہے, کیا اس کی حالت زار پہلے اس سے ضم ہونے سے پہلے بہتر تھی یا اس کے بعد بہتر ہے؟ جو نہ آج وفاق کے پاس صحیح طرح ہے اور نہ وہ صوبے کے پاس صحیح طرح ہے, کیونکہ صوبے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا فنڈ نہیں دیا جاتا. آج فاٹا میں کوئی ترقی نامی چیز نہیں ہے. جب ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں اس علاقے میں, اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہیے, جب ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کے اس علاقے میں سر یہاں پر کوئی ہسپتال نہیں ہے. جوان تو شہید ہو جاتے ہیں لیکن جو زخمی جوان ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی خاص ہسپتال نہیں ہے. جب ان کو پشاور ایئر لفٹ کیا جاتا ہے سر, ہمارے کے پی کے والوں کی بھی سن لیا کرے کبھی, جب پشاور ایئرپورٹ ایئر لفٹ کیا جاتا ہے تو اس کے راستے میں بہت جوان شہید ہو جاتے ہیں.